پھر حجر اسود کو بوسہ دینا یہ بھی بڑی فضیلت والا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اس طرح تو ہاتھ نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بوسہ دوں تو وہ حجر اسود کو بوسہ دے دے۔ ایسا یہ ہے کہ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کافی دیر تک اپنے ہونٹ مبارک اس پر رکھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور ایک دفعہ حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے حجر اسود ہے تو صرف پتھر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی کبھی نہ دیتا۔ یعنی ہم پتھروں کو پوجنے والے تو نہیں ہیں، ہم تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، یہ جنت کا پتھر ہے، تو اس وجہ سے ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم پتھروں کو پوجنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر رش کی وجہ سے دور سے بھی کوئی شخص اس طرح اپنے ہاتھ کو بوسہ دے کر اس طرح حجر اسود کے سامنے کر دے تو وہ بھی بوسہ دینے کے مترادف ہے۔ لوگ دھکا دینے